अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सब मेरी दाढ़ी के नए कलर को देख के इरिटेट ना हो जाइएगा। आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद माई बियर्ड एंड सो दैट यू नो लॉन्गर हैव टू टॉलरेट द रेड कलर ऑफ माई बियर्ड। आई विल कीप गिविंग यू कट इन्स एंड कट अवेज। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत सारे लोगों ने कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स बताई जिसकी वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह होपफुली ये आपको भी और मुझे भी दोनों को हेल्प करेगा। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ फ़ील हुई कि जब से तालीम नहीं हुई है तो उनका कॉलेज के अंदर और ऑफिसेस के अंदर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है और उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जिससे उनके वर्ड्स ये थे, आई एम श्योर आपने आपस में भी डिस्कस किया होगा, कि वो कहते हैं कि हमने बड़ा ईमान में गिरावट महसूस करी और हम काफ़ी जो चीज़ें पहले आसानी से कर लेते थे अब नहीं कर पा रहे हैं। सबसे खुशी की और अच्छी बात तो ये है कि आपने वो फ़ील करा। ईमान में गिरावट फ़ील करना ईमान की अपनी निशानी है कि अपने आप आपके अंदर बैंक बैलेंस लो हो रहा है तो आपको वो SMS आ रहे हैं कि आपका जो है मिनिमम बैलेंस लेवल नीचे जा रहा है, प्लीज़ आप अपने अकाउंट के अंदर कुछ डालें। तो ये एक अच्छे हेल्दी ईमान की निशानी है। वरना मुनाफ़िक़त की या हिपोक्रेसी की, दिल की बीमारियों की, यानी निफाक से जो पैदा होती हैं, मुनाफ़िक़त से जो पैदा होती हैं, उनकी निशानी तो यह है कि पता ही नहीं चलता इंसान को कि वो अंदर से कितना खाली हो जाता है, बल्कि उसको बुराइयों में मज़ा आने लगता है। तो ये अल्लाह के फजल से ही आप लोगों की अच्छाई है कि आपको वो गम हो रहा है, आपको वो महसूस हो रहा है कि वो बुराइयाँ अब इतनी आप अवॉइड नहीं कर पा रहे जो पहले कर पा रहे थे जब तालीम हो रही थी। देखिए, इसके अंदर बहुत एक सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ हो उसकी एक मेंटेनेंस होती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने सोचा है कि शायद ईमान और इस्लाम की कोई मेंटेनेंस नहीं है, हालांकि हर इंपॉर्टेंट चीज़ की मेंटेनेंस है। अभी मैंने जिम जाना शुरू किया है, 20 साल 15 साल के बाद जिम जाना शुरू किया। वहाँ देखा तो बॉडी अपनी ऐसी लग रही है कि पता नहीं कितना हैवी चीज़ और मैं क्या कर रहा हूँ अपनी बॉडी के साथ। और जबकि जब जवान थे और 2001 में शायद 1500 मीटर्स में गोल्ड जीता था, यानी 1500 मीटर की रेस थी, 1.5 किलोमीटर की, उसमें गोल्ड मेडल आया था। और अब जो है 15 मीटर भी दौड़ना मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया चेंज हो गई, हमने प्रैक्टिस नहीं करी, बॉडी को अपडेट नहीं किया। तो हर चीज़ का एक अपडेशन है। इवन मैं आपको एक मर्सिडीज़ गिफ्ट कर दूं और आप उस मर्सिडीज़ को चलाएं ना, अपनी पार्किंग में खड़ा कर दीजिए और आपको ऐसा लगेगा हम तो यूज़ ही नहीं कर रहे, क्यों ख़राब होगी। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी ख़राब हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ को आप प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिए, वो ख़राब हो जाती है। और ये पूरी उम्मत के साथ 400 या 500 साल पहले उम्मत को लगा कि शायद ईमान की भी कोई मेहनत नहीं है। ईमान तो एक बार हमने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक बार हमने यकीन कर लिया जन्नत है जहन्नम है, अल्लाह ताला हमें देख रहा है, फरिश्ते सब नोट कर रहे हैं, बात ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। इन गैबी चीज़ों का जो आपको दिखाई नहीं देती, एक रेगुलर टसल रहेगा उन चीज़ों से जो दिखाई देती हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपके सामने आएंगी। सबसे पहले तो ये दुनिया अपने आप में एक टेस्ट है। तो इस दुनिया के अंदर आपकी अपनी बॉडी आपसे रिवोल्ट करेगी, यानी जो गुनाह होते हैं सबसे पहले वो बॉडी के लिए मज़ेदार होते हैं, लज्जत वाले होते हैं। तो आपकी बॉडी यानी आपकी नफ्स अंदर से चाहेगी उन गुनाहों की तरफ जाना। कौन उठना चाहेगा फजर के टाइम? आजकल बारिश हो रही है, फजर के पहले अगर आप सो जाएं तो फजर में उठना बड़ा मुश्किल होता है। तो या तो आप बिल्कुल ही पहले सोए हों, या आप जो है 9, साढ़े 9, 10 बजे सोए हों, या बिल्कुल आपका स्ट्रॉन्ग फेथ हो कि आपको जगा दे। और सर्दियों में वज़ू कौन करना चाहेगा? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो दिल नहीं चाहता। और कोई भी अच्छी चीज़ होती है ना, वो हार्ड वर्क होता है उसके पीछे, उसमें मज़ा नहीं होता इतना ज़्यादा। आप पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे हैं, दिल कहाँ चाहेगा? दिल तो चाहेगा सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करो, फिल्में देख लो, नेटफ्लिक्स देखना आसान है, पूरी पूरी रात देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए नहीं किताबें पढ़ के आगे आपको बढ़ना है, वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। इसी तरह जिम में जाके हैवी मशीन्स को उठाना, उनसे बॉडी बिल्डिंग करना, ये सारा मुश्किल है। तो हर अच्छी चीज़ जिसके पीछे कामयाबी छुपी हुई है, थोड़ा सा वो प्लेजर्स को तोड़ती है, मज़े को छुड़वाती है, और तभी जाके आपको कुछ मिलता है। और फिर ये हमेशा ही कामयाबी है, जन्नत। तो आपकी जन्नत, अल्लाह ताला, आखिरत की चीज़ें, ये सारी गैब में है, छुपी हुई हैं, और इनका रेगुलर टसल है उन चीज़ों से जो दिखाई दे रही हैं। और दिखाई देने वाली चीज़ें और अनदेखी चीज़ों के जो टसल है, उसमें दिखाई देने वाली चीज़ें आपको रोज़ ये बताती हैं कि अनदेखी हुई चीज़ें हैं ही नहीं। ना कोई खुदा है, ना कोई आखिरत है, ना जन्नत है, ना जहन्नम है, ना फरिश्ते, कुछ नहीं है। और जो दिखाई दे रही चीज़ें, यही सब कुछ है। इसलिए इसकी कामयाबी की तरफ लगो। और ये आपको वो कोई बोलता नहीं है, बल्कि दीज आर साइलेंट इंसिनुएशंस, विस्पर्स ऑफ शैतान विच कम टू योर माइंड, कम टू योर सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो, बट यू डोंट रियलाइज़ कि ये कब आ रही है, कैसे आ रही है। और धीरे धीरे ये अपनी एक वुड पैकर की तरह इतना मारती रहती है कि वो एक छेद बना लेती है, अगर हमने टाइमली असर नहीं किया। ये सारा एक सिस्टम है तागूत का,
یعنی فالس ڈیٹیز کا، فالس سسٹمز کا، جس کے اندر شروعات ہوتی ہے آپ کی باڈی سے. آپ کی نفس آپ کے خلاف ریوولٹ کرے گی جب آپ دین کی طرف آئیں گے یا دنیا میں کسی کامیابی کی طرف جائیں گے، آپ پڑھائی لکھائی کی طرف جائیں گے یا کسی بھی اچھے کام کی طرف جائیں گے، آپ جم کی طرف جائیں گے. آپ کی باڈی سب سے پہلے ریوولٹ کرے گی کہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، آپ کو آرام چاہیے. نمبر 2، شیطان قسم کھا کے آیا ہوا ہے قیامت تک آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، اور بڑا ڈیلیجنٹلی لگا ہوا ہے، ہر وقت کام کر رہا ہے. نمبر 3، کافر فورسز، وہ سارے میڈیا پہ قابو کیے ہوئے ہیں، ساری اچھی اکیڈمکس پہ قابو کیے ہوئے ہیں. ایک تھیوریز اینڈ فلاسفیز چل رہی ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، آفیسز میں. کسی بھی جگہ آپ خالی نہیں ہیں جہاں وہ تھیوریز آپ کے دیمک بن کے آپ کے ایمان پہ اٹیک نہ کر رہے ہوں. نمبر 4، بری صحبت، دوستوں کی بری صحبت. انسان اپنے آپ اتنا برا نہیں ہوتا، صحبت میں آگے برا ہو جاتا ہے. سوسائٹی کے لیے بہت چیزیں بری کرنے لگ جاتا ہے. لوگ مہنگی مہنگی شادیاں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کی سرکل کی وجہ سے انسان برائی کرتا ہے. 5ویں چیز، جس طرح اسلام بدل رہا ہے تو اگنورنس کو بہت سارے لوگ اسلام سمجھ رہے ہیں، یعنی غلط اسلام پڑھانے والے بھی چاروں طرف ہیں. تو اتنے سارے فیکٹرز ہیں، آپ کہاں تک لڑیں گے، کس سے لڑیں گے. اور یہ تو میں نے 5 براڈ فیکٹرز بتائیں، ان کی اب سب برانچز ہیں جو اندرونی طور پہ کام کر رہی ہیں. یعنی اگر میڈیا کو ہی لے لیں اس کے اندر ہی 10 برانچز ہیں کہ ویڈیو فلم ڈاکیومنٹریز کے ذریعے الگ فلاسفی پڑھائی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے الگ ٹرینڈز چل رہے ہیں. تو ہر چیز ایسی ہے کہ وہ آپ کے ایمان پہ ڈیمیج کر رہی ہے، اندیکھی چیزوں پہ، غیب پہ آپ کے اٹیک کر رہی ہے. انفارچونیٹلی پوری امت ایکسیپٹ جو لوگ ریلیجن میں لگے ہوئے ہیں اور بڑے انہماک سے لگے ہیں، بڑی کنسسٹنسی اور کمپیٹنسی اور کیلیبر کو اپنے لگا رہے ہیں اس کے اندر، ان کے علاوہ، اور ان کی تعداد تو بہت کم ہے، 1% 2% نکلیں گے، ان کے علاوہ انفارچونیٹلی باقی امت جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہے. وہ بس وہ ریسیو کر رہی ہے بلوز، کہ ایک گھوسا جو ہے وہ شیطان مار گیا، ایک گھوسا آ کے نفس مار گئی، ایک گھوسا ماحول مار گیا، ایک گھوسا تھیوری نے مار دیا، ایک گھوسا ایک غلط پروفیسر نے مار دیا. تو پتہ یہ چلا کہ سب ان پٹائیوں کے بعد بندہ بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے، کہ وہ تو اپنے ہاتھ یوز ہی نہیں کر رہا نا، وہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا لڑائی کرنے کے لیے. آپ کو وہ بلوز مارنے پڑیں گے، اور ان بلوز کے لیے آپ کو ایک پاور چاہیے. اس لیے میں یہ والی بات کہتا ہوں کہ آپ کو ہر دن ایک ریگولر ایمانی سیلری چاہیے، کیونکہ آپ کا خرچ ہو رہا ہے، روز خرچ ہو رہا ہے، لیکن آپ کے بینک بیلنس میں کتنا جا رہا ہے. ڈیلی جتنا آنا چاہیے، ایٹ لیسٹ ایکسپینڈیچر اور انکم برابر ہونی چاہیے. اگر آپ کو ایک لیول پہ بھی رہنا ایمان کے، اگر اوپر جانا ہے تو انکم زیادہ ہو. تو روز کے حساب سے آپ کے لیے ایمان کی محنت ہونی چاہیے کہ جو غیب کی چیزیں، ان کو تو دیکھا ہی نہیں آنکھوں نے، اس لیے اور زیادہ محنت کرنی ہے. دنیا کی کامیابی تو سب نے دیکھی ہے آنکھوں نے، پڑھیں گے، یہ کورس کریں گے، کامیاب ہو جائیں گے، یہ جاب مل جائے گی، اتنی روزی آ جائے گی، پھر میری ایسی شادی ہو جائے گی، پھر میں ایسے گھر بناؤں گا، پھر میرے بیوی بچے ہوں گے، ایسا کروں گا. یہ سب آنکھوں نے دیکھا ہے. کنوکشن کی اتنی ضرورت نہیں ہے. کنوکشن کی ضرورت ہے ان چیزوں کے لیے جن کو آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے. تو ان اندیکھی چیزوں کے لیے آپ کو دل کو اور کنونس کرنا پڑے گا. اور شروع میں تو انسان کا ایمان بلائنڈ ہوتا ہے کہ اللہ پہ یقین کر لیا، اب مجھے کچھ نہیں پتا، آگے چل رہا ہے انسان. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو آزما لیتا ہے ایک لیول تک، اس کو ایمان سے کوئی فائدہ نہیں دکھاتا، اسلام سے کوئی فائدہ نہیں دکھاتا، لیکن ایک لیول کے بعد جب بندہ جم جاتا ہے تو اس کے اس فیتھ کو اللہ تعالیٰ کنوکشن میں بدل دیتا ہے، اور پھر اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. پھر تو خود ہی پردے سے سامنے آ جاتا ہے ایک طرح سے، اور اپنے آپ کو دکھانے لگ جاتا ہے. ایسی ایسی نشانیاں بندے کے ساتھ ہوتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے یار یہ تو میں نے کل ہی دعا مانگی تھی، یہ کیسے ہو گیا، تو ناممکن چیز تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ بندے سے بات کرتا ہے اور بندے کو سمجھاتا ہے، اور جو وہ قرآن حدیث میں پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی زندگی میں وہ چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں. اور بندہ اگر پھر بھی نوافل پہ لگا رہتا ہے تو جیسا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ولی بن جاتا ہے، اور وہ ایسا اس کا دوست بن جاتا ہے کہ اگر وہ بندہ اپنے ہاتھ سے کچھ پکڑے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. وہ جس پاؤں سے چلے اللہ تعالیٰ اس کا قدم بن جاتا ہے. وہ جس آنکھوں سے دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو آنکھوں سے وہ نور نصیب فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتا ہے وہ چیزیں جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے، جس کو فراست بھی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ایک فورسائٹ دیتا ہے زندگی کو سمجھنے کی، زندگی میں آگے چلنے کی. لیکن یہ ساری غیبی چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک ایمان کی سیلری چاہیے ریگولر بیسس پہ، تاکہ آپ اس طاغوت کا نظام، اس طاغوت پہ، طاغوت کیا ہوتا ہے میں اگلے ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن اس طاغوت کے نظام کو آپ روک سکیں اور اس سے لڑ سکیں اور اڑ سکیں. اور اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے، جیسا میں نے پہلا کہا، لا الہ الا اللہ کو غور کریں کہ کلمے کا مطلب کیا ہے، اور اس کو پڑھیں، لا الہ الا اللہ کو، محمد رسول اللہ کو، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی انہوں نے جو بتایا ہے اس طریقے سے اللہ خوش ہوگا، اللہ کو پانے کا وہی طریقہ ہے. دوسری چیز،
ڈیلی قرآن کے لیے 5 منٹ نکالے جائیں. ایک دن خالی ریسیٹیشن ہو, ایک دن ٹرانسلیشن پڑھا جائے. تیسرا, اپنے رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اپنا بیسٹ دوست مان کے دعا کی جائے. چوتھا, قرآن اور حدیث میں غور کیا جائے. جو لوگ آپ کو اسلام کے خلاف پن مارتے ہیں, آپ ان کے کویشچنز لیجئے, بہت اچھی بات ہے, وہ تو اور ایمان بڑھتا ہے. آپ انہیں سوال لیجئے, کنفیوز ہوئیے, رات میں بیٹھ کے سوچئے. ضروری نہیں آپ سارے سوال مجھ سے یا کسی عالم سے یا کسی سے پوچھیں, آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیے, آپ خود سوچئے. ضروری نہیں ہے انٹرنیٹ پہ بھی لکھا ہو. انٹرنیٹ اور بکس میں ہمیشہ سیکنڈ نالج ہوگی. میں بھی آپ کو جو دوں گا وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے. آپ خود سوچئے. اللہ نے آپ کو عقل مند بنایا, دماغ دیا, آپ خود اچھے ایک سولوشن کے ساتھ آ سکتے ہیں. اسلام از اے ویری انٹیلیجنٹ, انٹلیکچوئل اینڈ کامن سینسیکل ریلیجن. تو آپ خود سوچئے, اس کے اوپر غور کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اس ایمان کو مانگیے. اور اس کے بعد ہر دن جب آپ اپنے آفس یا ورک پلیس یا کالج جائیں, جانے سے پہلے, دعا پڑھنے سے پہلے جو باہر نکلنے کی ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو جب آپ باہر نکلیں تو اس نیت سے نکلیں کہ میں اللہ کے دین کا داعی ہوں, اسلام لے کے جا رہا ہوں. جتنے مسلمانوں سے ملوں گا ان پہ بھی میں اسلام کی پیغام پہنچاؤں گا, جتنے غیر مسلمانوں کو ملوں گا اخلاق کے ساتھ ان کو بھی اچھائی میری ذات سے پہنچے گی. میں ایک میسنجر ہوں, ایک ایمبیسڈر ہوں, اور میرا باہر جانا ہی ایک مشن سے ہے. یہ لوگ بیچارے نہیں سمجھتے, معصوم ہیں, ان کے لیے غم ہو دل کے اندر, ترس ہو ان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو پروفیسر سمجھ رہے ہیں, ڈاکٹرز, انجینئر سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ دین کو نہیں جانتے. تو اس لیے اس غم کے ساتھ جائیں گے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے. اور یہ جو چیزیں میں نے بتائیں, قرآن کا پڑھنا, کلمے کا ٹرانسلیشن پہ غور کرنا, رات میں سونے سے پہلے رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, ایٹ لیسٹ 5-10 منٹ, رونا نہ بھی آئے 5-10 منٹ دعا کرنا. نمبر 4, بیٹھ کے جو مسکنسیپشنز اگینسٹ اسلام ہے اس کے بارے میں سوچنا, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے دماغ کو, دل کو کنونس کرنا. اور لاسٹ چیز جو میں جاتے ٹائم کہوں گا کہ سب سے اسٹرانگ چیز ہے آپ کی نماز. جب تک آپ کی نماز ہے, شیطان یا ساری دنیا مل کے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی. نماز اگر آپ کی چھوٹنے لگ گئی تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. تو نماز کے ساتھ سارے وعدے ہیں. نماز آپ چھوڑ دیتے ہیں, اللہ پاک کے سارے وعدے اللہ پاک فنش کر دیتا ہے, اوائڈ ہو جاتے ہیں. اگر آپ قرآن حدیث, میرے پاس وقت نہیں ہے اس بات پہ ڈیٹیل بولنے کا, لیکن جس وقت آپ نماز چھوڑنی شروع کر دیتے ہیں, 5 وقت کی نماز اگر ویک پڑ گئی تو قرآن حدیث اگر آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ پاک کے جو سارے سم ٹوٹیلٹی کے جو وعدے ہیں نا, ایمان کی کنوکشن کے, کہ ایمان پہ رکھیں گے, ایمان پہ خاتمہ دیں گے, ایمان کے ساتھ پوری دنیا میں عزت دیں گے آپ کو, آپ کا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھی بنے گا, وہ سارے وعدے ایک ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. پھر تو آپ دنیا کی محنت کے اوپر ہیں. زیادہ محنت کریں گے زیادہ کمائیں گے, نہیں محنت کریں گے نہیں کمائیں گے. آپ کو ایمان بچنا ہوگا بچ جائے گا, نہیں بچنا ہوگا نہیں بچ جائے گا. بے نمازی کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی فرما دیا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر دیا. تو اس لیے 4 میں سے 3 امام تو یہ کہتے ہیں کہ نماز قضا کرنے کے بعد, بلکہ یہ مسئلہ لمبا ہو جائے گا, میں ابھی یہ والی بات نہیں کہہ رہا, لیکن بس شارٹ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ نماز آپ کو 5 وقت رکھنی ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ ایک نماز قضا ہو گئی, فوراً اس کو قضا پڑھیں اور آگے بڑھیں. لیکن نماز کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے, کوئی آفس نہیں ہے, کوئی جاب نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اور اب کیونکہ ماحول فتنے کا ہو رہا ہے تو آپ کو بڑا پلان کرنا پڑے گا, میں کہاں نماز پڑھوں گا, کیا کروں گا. لوگ پبلک پلیسز پہ پرابلم کر رہے ہیں, تو آبویسلی آپ کو ایک پلان پورا بنانا پڑے گا, میں نماز کب, کہاں, کیسے, کس جگہ پڑھوں جہاں مجھے کوئی نوٹس بھی نہ کرے اگر پبلک پلیس پہ ہوں. مشکل ضرور ہے, لیکن یاد رکھیں اس زمانے کے اندر جو دین کے کاموں کو اچھی طریقے سے کرے گا اس کے بارے میں یہ فضیلت ہے کہ اس کو 50 صحابیوں کے برابر ثواب ملے گا. اوتھینٹیکلی 50 صحابیوں کے برابر ثواب سوچ نہیں سکتے ہم کتنا ہوگا. تو اس لیے انشاءاللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ایسے زمانے پیدا ہوئے ہیں جب اسلام اور مسلمان کمزور ہیں. اسلام تو نہیں لیکن مسلمان کمزور ہیں, اسلام مٹ رہا ہے دنیا سے. تو ہم جتنا کریں گے اللہ کی نظر میں بہت کوئکلی ہم ماشاءاللہ محبوب بن سکتے ہیں. اب یہ ریئرٹی میں آ گیا, ہم یونیک بن سکتے ہیں اللہ تعالی کی نظر. آج سے 100 200 400 سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو سبھی اچھے لوگ تھے, سبھی اچھے لوگوں کے اندر بڑا ڈیفیکلٹ کمپٹیشن ہوتا. اب الحمدللہ بہت ایزی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.